جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا گامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر حضرت سلیمان کے پاس لے آیا۔ کیا آپ کے نزدیک یہ واضح ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی نفسی علم تھا، یا اس بات کا امکان رکھا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی نبی یا فرشتہ ہو؟ کیونکہ کوئی بھی عام آدمی اگر اس سطح کا علم رکھتا ہو تو وہ بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر کر دے، یہ تو اس طرح تو دنیا کا نظم ہی خراب ہو سکتا ہے۔ جی شکریہ۔ شکریہ۔ اس وقت یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ علم کی ترقی نے بڑی بڑی چیزیں ادھر ادھر کرنے کی طاقت دے دی ہے انسان کو۔ ابھی تو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ آپ کی جو ذاتی معلومات ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا میں یہ چیزیں رہی ہیں۔ حضرت سلیمان ایک باجبروت بادشاہ ہی نہیں تھے، اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ تو ان کو جس طرح بہت سی غیر معمولی نعمتیں دی گئیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، جس طرح جنات ان کی خدمت میں تھے، تو ان کے ہاں ایسے لوگوں کا ہونا کوئی بعید نہیں، اور وہ ان کے کنٹرول ہی میں رہتے تھے۔ یعنی وہی جنات اگر ان کے کنٹرول سے نکل جاتے تو وہ بھی درہم برہم کر سکتے تھے، اب بھی کرتے ہی ہیں بعض موقعوں کے اوپر۔ تو اس لیے وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے تحت تھا۔ باقی رہ گئی یہ بات وہ کوئی نبی تھا یا نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نزدیک۔ جب تک قرآن تصریح نہ کرے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نبی تھے؟ اور نبی ہوتے تب بھی انسانی ہوتے، اور نبی کو اگر یہ طاقت دی گئی جیسی طاقتیں حضرت سلیمان کو دی گئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ادھر ادھر کر دیں گے دنیا کو۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ کے حکم کا پابند نبی بھی ہوتا ہے، نبی کے تحت رہنے والے بھی پابند ہوتے ہیں۔ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، معاذ بن جبل نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، پابندی کی، خلوت میں کی، جلوت میں کی۔ ان کے بارے میں یہ کیوں خیال کیا جائے کہ وہ اللہ کے نبی سے انحراف کر کے کوئی بڑا قدم اٹھا لیتے؟ باقی میرے نزدیک وہاں کتاب سے مراد نوشتہ خداوندی یا قانون خداوندی ہے، اور قرآن میں یہ لفظ بہت جگہوں پر اسی مفہوم میں آیا ہے۔ اس سے مراد بک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو قوانین رکھے ہیں وہ قوانین نفسی بھی ہیں، مادی بھی ہیں۔ موجودہ دور میں مادی قوانین کو دریافت کر کے آپ کیا کچھ نہیں کر رہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے، صورت بھی پہنچ رہی ہوگی۔ یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور مریخ پر کوئی آدمی چاہے تو سننے کے لیے اسباب پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں پر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کے تحت تھے، ان کے احکام کے پابند تھے، اور کسی علم کے ماہر تھے۔ اور بھی لوگ ہوں گے ان علوم کے ماہر، ایسے ہی سمجھیں جیسے آج کے زمانے میں ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے، شیاطین کو تو نہیں بلاتے، سائنسدانوں ہی کو بلاتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں جو ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کرونا کا، تو آپ سب نے کس طرف رجوع کیا ہے؟ سائنسدانوں کی طرف۔ یہ ویکسین بنا کے دو، تو اس سے کیا ہوا؟ یعنی کوئی خدا کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں، علم ہے، اس علم کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ واضح ہو گئی سر بات۔ آگے